رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 اینڈ 127 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم میں را کے اوپر کھا کھینچی کھڑی زیر ہے، اس کو ایک ایک الف میں دار کھینچ کے پڑھیں گے۔ رب اجعل ھذا، یہاں پر با کو جیم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ ھذا بلدن آمنا، یہاں پر ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، ہا کو ایک الف میں دار کھینچیں گے۔ بلدن میں دال کے اوپر دو زبر آ رہے ہیں، یہاں دو زبر کی تنوین کے بعد اظہار ہلکی والا قاعدہ ہو رہا ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ آمنا، نون کے اوپر دو زبر آ رہے ہیں، یہاں پر دو زبر کی تنوین کے بعد ادغام مال غنہ والا قاعدہ ہو رہا ہے، یہاں پر غننے کے ساتھ ادغام کر کے پڑھیں گے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، قاف کے اندر قلقلہ کریں گے۔ مِنَ الثَّمَرَاتِ میں سا کے اوپر مشدد ہے، یہاں پر سختی و جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ را کے اوپر کھڑا زبر ہے، را کو بھی ایک الف میں دار کھینچ کے پڑھیں گے۔ من آمنا، یہاں نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار ہلکی والا قاعدہ ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ منہم، نون ساکن کے بعد دوبارہ ہا آ رہی ہے تو یہاں پر بھی اظہار ہلکی والا قاعدہ ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ باللہ والیوم الآخر، اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے کیونکہ لام سے پہلے زیر آ رہی ہے اور کھینچ کے پڑھیں گے۔ قال ومن کفر، یہاں پر نون ساکن کے بعد کاف آ رہی ہے، یہاں پر اخفا مال غنہ والا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تا کے اوپر مشدد ہے، سختی اور جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ قلیلا، ثم، یہاں پر لام کے اوپر دو زبر آ رہے ہیں، اس کے بعد تا آ رہی ہے، فمال غنہ کی 15 حروفوں میں سے غنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم پر مشدد ہے، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اَسْتَرُّهُ، را کے اوپر مشدد ہے اور ہا کے اوپر الٹا پیش اور مد ہے، 3 سے 4 الف میں دار ہا کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ إِلَى عَذَابِ النَّارِ، نون کے اوپر مشدد آ رہی ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے اور کھینچ کے بھی پڑھیں گے کہ ساتھ الف بھی آ رہا ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اچھا یہاں پر حمزہ کے اوپر سکون آ رہا ہے تو یہاں پر جھٹکا دے کے پڑھیں گے، اسقاط کے ساتھ یہ ساکن ہے، ایک الف میں دار کھینچ کے پڑھیں گے۔ اب میرے ساتھ پڑھیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم نے، ربی، اے میرے رب، اجعل بنا دے، ھذا اسے، بلدن شہر، آمناً امن والا، وارزق اور رزق دے، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں میں سے، من جو کوئی، آمنا ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخری دن پر، قال فرمایا، ومن اور جس نے، کافرہ کفر کیا، فأمتعہ تو میں فائدہ دوں گا اسے، قلیلاً تھوڑا سا، ثم پھر اضطرہ میں مجبور کر دوں گا اسے، الی طرف، عذاب عذاب، النار آگ کے، وبئس اور بہت کتنی بری ہے، المصیر لوٹنے کی جگہ۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیارے صالحات، اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول فرمائی اور مکہ معظمہ کو امن والا شہر بنا دیا۔ اب حرم کی حدود میں کسی کا خون بہانا، اس کے درختوں کو کاٹنا، شکار کو بھگانا وغیرہ جائز نہیں، اور رزق کی وہ فراوانی فرمائی کہ مکے میں کھیتی باڑی نہ ہونے کے باوجود وہاں سارا سال دنیا بھر کے تازہ پھل اور ہر قسم کا غلہ اتنی فراوانی سے ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے امامت کی دعا کی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے رزق کی دعا ظالموں کو نکال کر صرف ایمان والوں کے لیے کی تو اللہ پاک نے فرمایا، میں دنیاوی رزق کفار کو بھی دوں گا، البتہ آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے۔ تو معلوم ہوا دنیا میں کسی کے پاس رزق کی کثرت اس پر اللہ تعالیٰ کی خوشی اور راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تو اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے باشندوں کو میوے اور رزق دے، ان میں سے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائیں، پھر اللہ پاک نے فرمایا، اور جو کافر ہوں گے انہیں تھوڑے دن کی نعمت دوں گا،
پھر انہیں جہنم کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا، اور وہ ایسا برا ٹھکانہ ہے۔ تو پیاری صالحات، دعا کی اہمیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ وہ اس مقام کو امن کا شہر بنائے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں بھی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ جیسے اگر آپ اپنے شہر میں امن چاہتے ہیں تو دعا کریں اور اپنی کوشش بھی کریں کہ لوگوں کے دلوں میں بھلائی ہو۔ اللہ نے دعا قبول کی۔ ان لوگوں کی جو ایمان لائے، یعنی ایمان شرط ہے کہ نعمت روحانی بھی ملے۔ اگر کسی کی ظاہری زندگی بھرپور ہو مگر ایمان نہ ہو تو اس کی کیفیت مختلف ہوگی۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو لوگ کافر ہوں گے انہیں بھی دنیاوی نعمت دی جائے گی مگر وہ وقتی ہوگی اور پھر انہیں عذاب ہوگا۔ جیسے کسی ظالم یا بدکار شخص کو دنیاوی آسائش ملے مگر اس کا انجام برا ہو سکتا ہے۔ بئس المصیر، وہ کیا برا ٹھکانہ ہے، یعنی آخرت کا انجام بہت برا ہے اگر انسان نے کفر اختیار کیا۔ جیسے اگر آج ہم غلط راستے پر چلیں تو کل کا انجام خطرناک ہوگا۔ اللہ ہر ایک کا فیصلہ کرے گا، ایمان والوں کو بہتر مقام عطا کرے گا اور کافروں کو منصفانہ انجام ہوگا۔ جیسے اس دنیا میں کچھ لوگوں کو مشکلات ہیں مگر اللہ جانتا ہے اور آخرت میں ہر ایک کو انصاف ملے گا۔ اللہ پاک قرآن پاک کی آیت میں فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اس میں اللہ کہتا ہے کہ اس نے بیت اللہ کے لوگوں کے لیے امن اور آرام کا مقام بنایا ہے، یعنی اللہ نے پہلے ہی امن کی ابتدا کر رکھی ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، یعنی وہ ایمان کی حالت طلب کرتے ہیں اور اللہ سے نصرت چاہتے ہیں۔ ایک اور آیت یہاں روشن مثال کے لیے ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی اے ایمان والو پوری طرح امن میں داخل ہو جاؤ۔ اس آیت کا مفہوم بھی امن اور ایمان کی اہمیت کا اظہار ہے۔ تو پیاری صالحات، دعا کرنا مومن کا اسلوب ہے، خاص طور پر جہاں امن اور اعتماد کی بات ہو۔ اللہ کا انصاف ہر انسان کے لیے دقیق ہے، ہمیں اپنی دعائیں ایمان اور کردار پر توجہ دینی ہے تاکہ انجام کار اچھا ہو ہمارا۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ میں یہاں پر عین کی آواز واضح ہونی چاہیے، را اور ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ من البیت و اسماعیل، میم کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، عین کے ساتھ بھی یا ساکن آ رہی ہے، اس کو بھی ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ ربنا تقبل منا، منا میں نون کے اوپر مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے اور کھینچ کے ہی پڑھیں گے ایک الف کی مقدار۔ انکا، یہاں پر نون پر مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تس، یہاں پر نون ساکن کے بعد فمال غنہ والا قاعدہ ہو رہا ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ سمیع العلیم، میم کے ساتھ یا ساکن ایک الف مقدار کھینچیں گے، لام کے ساتھ بھی یا ساکن ایک الف مقدار کھینچیں گے۔ میرے ساتھ پڑھیے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس کا ترجمہ کریں گے۔ وَإِذْ، اور جب، یرفع بلند کر رہے تھے ابراہیم ابراہیم، القواعد بنیادیں، من البیت بیت اللہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل، ربنا اے ہمارے رب، تقبل تو قبول فرما، منا ہم سے، انکا بے شک تو، انت تو ہی ہے، السمیع خوب سننے والا، العلیم خوب جاننے والا۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیاری صالحات، اس آیت میں اللہ پاک فرما رہا ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل بنیاد کعبہ کی اٹھا رہے تھے تو وہ دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب، تو ہماری اس خدمت خلق کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہ آیت اس وقت کا واقعہ بتاتی ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی بنیادیں رکھنا شروع کی۔ اس کے دوران وہ دونوں اللہ کے سامنے دعا کر رہے تھے کہ یہ کام قبول ہو، اور اللہ نے انہیں صفات السمیع، سننے والا، اور علیم، جاننے والا کے طور پر یاد کیا گیا۔ یعنی وہ صرف ایک ظاہری کام نہیں کر رہے تھے بلکہ نیت اور دعا نیز ایمان کے ساتھ یہ کام انجام دے رہے تھے۔ سب سے پہلے نیت کی اہمیت، صرف عمارت کی بنیاد ڈالنا کافی نہیں بلکہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اگر نیت ٹھیک ہو اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ وہ کام کرتے وقت دعا کر رہے تھے، یہ یاد دلاتا ہے کہ ہر نیک کام کے ساتھ دعا ضروری ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، یعنی وہ ہماری دعا، ہماری نیت، ہماری کیفیت جانتا ہے، چھپی ہوئی باتیں بھی۔ یہی ہمیں اطمینان دیتا ہے کہ ہماری باتیں اللہ تک پہنچتی ہیں۔ صرف دعا کرنا کافی نہیں بلکہ عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور جب کہ آپ عمل کر رہے ہیں دعا کریں کہ اللہ اسے قبول فرمائے۔ وہ لوگ جو عظیم کام کرتے ہیں ان پر مشکلات آئیں گی مگر وہ ثابت قدم رہیں۔ ابراہیم اور اسماعیل نے محنت کی، بنیادیں اٹھائیں، مشکلات کا سامنا کیا مگر دعا کرتے رہے۔ جیسے فرض کریں آپ نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، یا مدارس میں خدمت خلق کرنا شروع کی، یا کسی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، صرف کام کرنا کافی نہیں بلکہ دل سے یہ کہنا ہے کہ اے اللہ اس کو قبول فرما۔ اس آیت سے وہی دائرہ واضح ہوتا ہے۔
اللہ پاک ایک اور مقام پر فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ متقی لوگوں سے اعمال قبول کرتا ہے، یعنی نیکی کرنے والے اور اللہ کی رضا والا دل رکھنے والے سے اللہ قبول فرماتا ہے۔ ایک اور آیت ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ تم اپنے لیے نیکی بھیجو کہ تم اسے اللہ کے پاس پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے اعمال جاننے والا ہے۔ یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ اللہ ہر اچھے عمل کو دیکھتا ہے اور اسے فضیلت دیتا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ جو نیکی بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں اور اس کے قبول ہونے کی دعا کریں۔ اللہ صرف ظاہری اعمال نہیں دیکھتا بلکہ دل، نیت، حالت انسان سب جانتا ہے۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ بڑے کام کریں، محنت کریں اور دعا کریں کہ اللہ اسے قبول کرے، اور ایمان لیں کہ اللہ سمیع اور علیم ہے، یعنی وہ ہماری ہر بات سنتا اور جانتا ہے۔